اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعلی رضی اللہ تعالی عنہ کان آخر کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، صلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا اور وفات مبارک کے آخری لمحات کا جو ذکر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے اندر جو آخری وصیت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو، اس کے الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ ہونے دینا، اور اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ دو جملے اور دو وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک فرمائے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وصیت کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر ان الفاظ کا دہرانا مشکل ہو گیا، یعنی تا دم آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ گویا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں جس طرح ہم مثال دیتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کلام اور آخری وصیت میں بھی ان دونوں جملوں کی بدولت کوزے میں دریا ہی بند کر دیا تھا، اور صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی کوزے میں دریا بند کرنے کے مصداق ہیں۔ پھر ان جملوں پہ غور کریں تو اس کائنات کے اندر جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ کے حکم پہ اس کے حق بجا لائیں تو اس کی عبادت ہوگی، اللہ کے حکم پہ اس کی مخلوق کے حقوق کو بجا لائیں تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہوگی۔ گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر جو مشتمل دین اسلام ہے، دو جملوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد دہانی کرا دی۔ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کرنا، ان کے اوپر سختی تنگ نہ کرنا۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر 750 مرتبہ قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی یاد دہانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں فرما رہے، اور جس قدر اللہ کی اس عبادت کا تذکرہ ہے تقریباً اسی طرح اسلام کے اندر حقوق العباد کا بھی بار بار یاد کرایا گیا ہے۔ کہ دونوں چیزیں اسلام کا محور اور مرکز ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ بھی آپ کی وصیت ہے۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے،
تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وصیت فرمائی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی زبان اطہر سے نبی مکرم کی وصیت کو دہراتے ہیں، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ تشرک باللہ، کہ میرے ساتھی ابو درداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اگر تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، آگ میں جل کے راکھ ہونا برداشت کر لینا، اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹیاں بوٹیاں کرا لینا برداشت کر لینا، لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، لیکن جان بوجھ کے فرضی نماز نہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے روز قیامت، روز جزا، نماز کا سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو سوال ہوگا روز قیامت، وہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز مکمل ہے کہ نہیں ہے، نمازیں پوری ہیں کہ ادھوری ہیں۔ ان صلحت صلاتہ، اگر نماز پوری ہو گئی، نماز میں کامیاب ہو گیا، صلحت اعمالہ کلہ، پھر آگے کی منزلیں رب کی رحمت سے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ وَإِن فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَتْ أَعْمَالُهُ كُلُّهُ، نماز میں ہی اٹک گیا، ادھر ہی پھنس گیا، وہی ادھوری رہ گئی، تو پھر آگے کی منزلیں مزید کٹھن ہو جائیں گی، پھر پھنستا تو پھنستا ہی چلا جائے گا، پھر پریشانی در پریشانی، عذاب در عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتب ستہ میں جا بجا آتی ہے یہ، کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی جائے، ایک نماز بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر اور ہے، ویسے عذر اور ہے، دکان پہ بیٹھا ہوں، آفس میں بیٹھا ہوں، گاہک ڈیل کر رہا ہوں، کوئی اور مشغولیت ہے، گیم کھیل رہا ہوں، طرح طرح کے معاملات، یہ مشغولیت ہماری ہیں، ساری مشغولیات ہماری ہیں، شرعی مشغولیت اس میں کوئی نہیں، شرعی مشغولیت اس کا شائبہ بھی نہیں اس میں۔ تو شرعی مشغولیت جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر ایک نماز رہ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ 40 حکم جہنم کے اندر دنستے بندہ چلا جاتا ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ یعنی 40 زمانوں کو چھوڑ دیں، سال پہ بھی لگائیں تو 40 سال تک جہنم کے اندر نیچے سے نیچے سے نیچے تک جلتا جلتا انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں یہ وصیت تو نہیں فرمائی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب حکم دے رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، میرے محبوب آپ اللہ کی حضور نماز پڑھیے، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، خود بھی نماز کے پابند ہو جائیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کے پابند بنا دیجیے۔ میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں اگر جان کے دیکھیں، اللہ کے لیے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ سب کوشش کریں، میں اور آپ سب اپنے اللہ کی ضرور اپنی اصلاح کر لیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب اپنے آل و عیال کو بھی نمازی بنائیں جس طرح آپ نمازی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اے میرے امتیو اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ،
نماز کی عادت ڈالو، نماز کا درس دو ان کو۔ کب تک؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں تو وہ نماز کے عادی ہونے چاہیے، نماز کے پابند ہونے چاہیے، نماز کی تڑپ ان کے دل کے اندر اجاگر ہونی چاہیے۔ اور 7 سال کے ہو کے بھی نہیں پڑھتے، 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو کہ تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو اس کو پٹائی کرو، ان کی پٹائی کرو، مارو، ان کو نمازی بناؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں سب سے زیادہ اولاد کے اوپر نرمی کرنے کا درس دیتے ہوں، اولاد کو جھڑکی دینے کے بھی قائل نہ ہوں، وہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اولاد کو کچھ نہیں کہنا، بڑی محبت اور پیار سے ان کو پالنا پوسنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن جب وہ 10 سال کے ہو کے بھی نماز کے پابند نہ بنے تو ان کو مارو، مار کے نمازی بناؤ۔ یہ بھی ان کی تربیت ہے، اولاد کے حقوق کے اندر یہ بات شامل ہے، ان کو نمازی بناؤ، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، میرے بچے، آپ کے بچے سکول سے چھٹی کریں، ہمیں جو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گوارا ہوگا؟ ہمیں فیس دیتے ہیں، کالج سے چھٹی کریں بلا عذر، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ڈانٹیں گے کہ نہیں؟ اور اگر وہ ضد کریں تو ماریں گے کہ نہیں؟ اسی طرح دنیاوی تعلیم کے اندر جو اگر وہ کوتاہی کریں، استاد کی، ٹیچر کی کوئی شکایت آ جائے کہ یہ بچہ آپ کا کام نہیں کرتا سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو کیا ہوگا؟ یار ایک نماز ہم نے بالکل اسے پرواہ نہیں ہم کرتے اس کی، حالانکہ روز قیامت سب سے پہلے سوال ہوگا۔ جہنم والوں سے جنتی جب سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ تمہیں جہنم کے اندر لے آئی ہے؟ تو آگے سے ان کا کیا جواب ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ یہ دونوں ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان دونوں چیزوں کی وصیتیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے لمحات میں فرمائی۔ میرا اور آپ کا جو حال ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر میں صف اول کا نمازی ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں کتنے نمازی ہیں جو میرے ماتحت ہے، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں۔ ایک بندہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک عورت ہے 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس کا خامد ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، بیٹا ہے، 4 لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب آپ خود بھی نماز کی پابندی فرمائیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد کو بھی نمازی اور نماز کا سچا پابند بنا دے۔ ہم بار بار میں دہراتا ہوں، کئی خطبات میں اس کو دہراتا ہوں، یہ جو 5 ارکان ہے، ارکان 5 اسلام کی بنیادیں ہیں 5 جو ہیں، اس میں سے دوسرے نمبر پہ کیا چیز آتی ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ اور ان 5 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور تو نہیں لگا، زبان ہلی، اقرار کر لیا، لیکن دل سے تصدیق ہوگی تو یہ کارگر ثابت ہوگا، کارآمد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، اور زکوٰۃ کا ہے تیسرا نمبر، چوتھا نمبر ہے روزے کا، اور 5واں نمبر ہے حج کا۔ اگر چوتھا نمبر حج کا کر لیں، 5واں نمبر روزے کا کر لیں، آگے پیچھے حدیثیں آتی ہیں۔
بہرحال گنتی کے اعتبار سے باقی چیزیں نماز کے بعد کتنی رہ جاتی ہیں؟ 3 رہ جاتی ہیں نا. یہ 3 چیزیں اگر ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو سفر خرچ رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، حالات سازگار ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہے. اچھا، جس کے حالات سازگار نہیں ہے یا سفر خرچ کی طاقت نہیں رکھتا یا بیمار ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ یہ حج ایسا فریضہ ہے کسی وقت میں آ کے کئی لوگوں کو معافی مل جاتی ہے. روزہ ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا بھئی. جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے وہ چھوڑ دے، جب شفا یاب ہو تب رکھ لے، یا سفر سے لوٹے تب رکھ لے. یا بالکل جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، موذی مرض ہے، وہ کسی کو رکھوا دے. تو آخر کار روزے کے اندر بھی تخفیف اور نرمی ہو گئی. زکوٰۃ ہے، ظاہر ہے یہ صاحب نصاب پہ فرض ہے. جس کے پاس مالی زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں جاتا وہ تو بری و ذمہ ہے. تو اس کا مطلب ہوا زکوٰۃ بھی کئی لوگوں کو اس سے بھی معافی ہو جاتی ہے. اب آ گئی نماز دوسرے نمبر پر. بھائی بیمار ہے تو تب بھی پڑھے گا، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا، جب تک حواس قائم ہے. نماز کی معافی نہیں ہے. سفر پہ ہے، 4 فرض کی بجائے 2 رہ جائیں گی، لیکن معافی نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی. یہاں تک کہ حالت جنگ میں ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، سٹین گنیں چل رہی ہیں، میزائل چل رہے ہیں، توپیں چل رہی ہیں، لیکن معافی نماز کی تب بھی نہیں ہے. ایک رہ جائے گی، پڑھنی ضرور ہے. یہ ہے وہ نماز، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. جو میں لڈو پہ بیٹھا ہوا چھوڑ دوں، تاش پہ بیٹھا ہوا چھوڑ دوں، موبائل کے اندر گیم کھیلتا ہوا چھوڑ دوں، اور کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہوا چھوڑ دوں، ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، سب سے بڑی ڈیوٹی تو یہ تھی. اللہ تعالی ہمیں احساس پیدا فرما دے. ورنہ جس طرح میں حدیث عرض کر چکا ہوں، ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑنے والا 40 سال، جو کم از کم ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، 40 سال جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے تک سزا ہے. بھائی لائٹ بند ہو جائے سخت گرمی میں 2-4 گھنٹے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور 40 سال جہنم کا ایندھن بندہ بنتا رہے، پھر کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس نماز کا ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا، اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت شریف کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وما ملکت ایمانکم. اور اپنے نماز تو پابندی کرنا ہی کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جو آپ کے انڈر لوگ ہیں ان کے اوپر نرمی کرنی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ وصیت کا دوسرا حصہ ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے صحابہ ہی غلام تھے نا. غلامی میں آنا، میرے آقا کی غلامی میں آنا اصحاب رسول فخر سمجھتے تھے نا. سارے اصحاب رسول ہی میرے نبی کے غلام تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پہ بڑی رحمت ہے، بڑی عنایات ہیں کہ آپ ان کے لیے بڑے ہی نرم پہ واقع ہوئے ہیں، بہت نرم واقع ہوئے ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اور اگر آپ ان کے اوپر سختی کرنے والے، بد مزاجی کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک. کوئی روم سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی یونان سے آیا، کوئی غسان سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، آپ کے دامن ختم نبوت کے ساتھ منسلک ہوتے گئے اور آپ کے ہی ہو کے رہ گئے. یہ کیوں ہوا؟ کہ آپ اللہ کی رحمت سے بڑے ہی نرم ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، غصے والے ہوتے،
تو جس طرح یہ اکٹھے ہوئے تھے اسی طرح یہ کرما کرمے گر جاتے، ایک ایک کر کے یہ آپ سے روٹھ جاتے اور کبھی واپس نہ آتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اکیلے تنے تنہا ہی رہ جاتے، یہ سب کے سب جا چکے ہوتے اب تک۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کردار کو اپنے غلاموں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ اور زید بن حارثہ کو کون نہیں جانتا؟ ہم تو اپنے بچوں کے نام اس ہستی کے نام کے اوپر رکھنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے آقا کے غلام خاص تھے۔ وہ زید بن حارثہ بکتے بکاتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور میرے آقا نے ان کو آزاد فرما دیا، اور اس قدر نرمی اور شفقت سے پیش آئے کہ جس طرح اپنے ذاتی اپنے خونی بچوں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا اصحاب رسول میں مشہور ہو گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن حارثہ کی جگہ پہ کیا مشہور ہوا؟ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، ادعوہم لآبائہم، جو جس کا باپ ہے ان لوگوں کو اپنے باپوں کے نام پہ یاد کرو۔ یہ بھی بات مشہور ہے کہ روز قیامت ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بھائی باپ کے ساتھ کیا ناراضگی ہو جائے گی؟ قرآن کریم تو باپ کا نام لیتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو ہے ہی کوئی نہیں تھے، اس وجہ سے عیسیٰ بن مریم۔ تو یہ باپ کا قرآن بھی کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کے والدوں یعنی حقیقی باپ جو ہے ان کی نسبت کیا کرو۔ کسی بندے کو کسی اولاد کو اپنا نام دینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو۔ بہرحال یہ قیامت کے دن بھی ماں کے نام پہ نہیں بلکہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، یہ خام خیالی ہے لوگوں کی۔ بہرحال یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر اس کو محبت دی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مقام اپنے گھر میں دیا کہ اصحاب رسول کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقی والد ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن نے کہا کہ نہیں، جو حقیقی والد ہیں اسی کی طرف اس کو منسوب کرو۔ اور پھر باپ بھی آیا، چچا بھی آیا، قبیلے کے لوگ بھی آئے، پتہ چلا ہمارا بیٹا کہاں ہے، لینے کے لیے آ گئے، منتیں کی، ترلے کیے کہ زید بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا چچا ہوں۔ چچا کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلو۔ پہلے میرے آقا سے سوال کیا گیا، آقا ہم زید کو لے جائیں؟ فرمایا بھائی اس کی مرضی ہے، اسے پوچھ لو، جاتا ہے تو لے جائیں، آپ کا بچہ ہے، میں کون ہوتا ہوں رکھنے والا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، زید نے انکار کر دیا۔ زید کیا ان کو پہچانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں پہچانتا، یہ میرے والد گرامی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ تو نہیں کہ میں پہچانتا نہیں ہوں، پہچانتا ہوں۔ پھر جانا ہے اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ اس سے بڑا کوئی ایسا نامراد شخص ہوگا جو آپ کو چھوڑ کے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلا جائے؟ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اپنے غلاموں پہ، اپنے ماتحتوں پہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ رسول اللہ کو لکھنے کی حد تک رکھا ہے ہم نے۔ دیکھیے غور فرمائیے، وہ مجھے ہستی یاد آئی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت 8 برس کے تھے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں خدمت کے لیے مامور ہوئے۔ 18 برس تک 10 سال کا عرصہ، طویل عرصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر سودا سلف لانے والے، خدمت کے فرائض سارے انجام دینے والے، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں کے اندر کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا ہے۔
یہ کام کیا ہے لما صنعتا، کیوں کیا ہے، اللہ صنعتا، کیوں نہیں کیا تم نے، لا یقول لی افن، یہ کیا ہے نہیں کیا یہ تو بہت دور کی بات ہے، میرے آقا نے تو آج تک مجھے اف تک نہیں کہا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں ایک دفعہ اتنی بے تکلفی تھی، ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا انس فلاں کام کرو، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں میں نے سیدھا ہی جواب دے دیا، اللہ کے رسول میں نے کوئی نہیں کام کرنا، لیکن میرے دل میں کیا تھی، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کر رہا تھا، بے تکلفی تھی۔ بے تکلفی کب پیدا ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کب پیدا ہوتی ہے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ جب اوپر والا بندہ ہے جس کے ماتحت ہیں، باس جو ہوتا ہے وہ نرمی یہ گنجائش دے گا تو تب بے تکلفی پیدا ہوگی نا۔ ایمانداری سے بتائیں، کہ کبھی کسی کی ماتحت کی ضرورت ہوتی ہے؟ صاحب کا مزاج دیکھ کے ایسا ہی ہے نا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں غصہ بندہ دیکھ کے ہمیشہ آتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اپنے سے نیچے والے پہ غصہ آئے گا نا ہمیشہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ہمت دی تھی نا بے تکلف ہونے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے کوئی نہیں جانا۔ آپ مسکرا پڑے، لیکن میرے دل میں کیا ارادہ تھا کہ ہر حال میں جان پہ کھیل جاؤں گا، رسول اکرم کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دل میں تو میں کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں نکلا، جا رہا تھا، بچے تھے نا راستے میں، بچے مدینہ کے اندر بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ادھر جو مشغول ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، باہر نکلے، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا یا انیس۔ انس اور انیس کے اندر فرق ہے، انس نام ہے اور اسم جو ہے انیس اس کی تصغیر ہے۔ جب کسی کو لاڈ سے بلانا ہو نا، پیار سے بلانا ہو، تو تب یہ تصغیر عرب لوگ استعمال کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ فرما رہے ہو اے پیارے انس، اے میرے محبوب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کے نصیبے پہ قربان جائیں جس کو رسول اکرم یا انیس کہہ کے پکار رہے ہو۔ اے میرے پیارے انس، تجھے تو میں نے ایک کام بھیجا تھا۔ کہتے ہیں میں دل میں شرمندہ ہوا، میرا تو دل کے اندر پکا ارادہ تھا، مجھ سے مشغولیت ہو گئی۔ اللہ کے رسول میں ابھی گیا، میں شرمندہ ہو کے میں دوڑ لگا دیتا ہوں، اور میرے آقا نے اف تک نہیں کہا، مسکراتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی واز فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو ماتحت ہیں، دو خادم ہیں جن کو میں نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے رسول میرا بڑا نقصان کرتے ہیں، میرا بہت نقصان کرتے ہیں، فائدہ نہیں دیتے، نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پھر میں بھی ان کو سزا دیتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، سخت سست کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تو قیامت کے دن جب ترازو لگے گا پتہ چل جائے گا، اگر جو ان تیرے دو ماتحتوں نے تیرا نقصان کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو تجھے اللہ ریلیف دے دے گا، تجھے فائدہ دے دے گا، تمہارے اوپر تخفیف کر دے گا، ان کو سزا مل جائے گی۔ اور اگر جو تم نے ان کو سزا کے طور پہ گالیاں دی ہوئی ہیں، زیادتیاں ان کے اوپر کی ہوئی نقصان کے بدلے میں، اگر یہ زیادہ ہوئی تو سزا تمہیں مل جائے گی۔ صحابی رسول کی چیخ نکل گئی، آہوں اور سسکیوں میں فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان دونوں کو معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر اپنے اصحاب کی تربیت کی اپنے ماتحتوں کے متعلق۔ آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شام، یہ تو بڑا یاد ہوگا کہ شام کیسے فتح ہوا، یروشلم کیسے فتح ہوا، بیت المقدس کیسے فتح ہوا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے وہ لوگ جو بیت المقدس کی فصیلوں پہ ان کے پرانے اور بزرگ عالم یوں اپنی قدیم کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھنا ہے آنے والا ان صفات کے اوپر پورا اترتا ہے. اگر آنے والا وہی ہوا جو ہماری مقدس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات و انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحت عمر آپ کا سچا غلام آئے گا اور یہ علامات ہوں گی اور بغیر لڑائی کے تم ان کو چابیاں دے دو گے، وہ بندہ فتح کرے گا. وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور دور سے آنے والے سوار کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ سوار کی کیفیت کیا ہے؟ غلام اسلم ساتھ ہے، ماتحت خدمت گزار ساتھ ہے. ایک منزل ایک سواری ہے، ایک منزل خود بیٹھتے ہیں اس سواری پہ اور ایک منزل اس ماتحت کو اسی سواری پہ بٹھا کے آپ خود مہار تھام کے آگے چلتے ہیں. یہ میں بھی اور آپ بھی دیکھیں، ہمارے بھی ماتحت ہوں گے. یہ تربیت یافتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جا رہا. جب آخری منزل آئی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی آگے، اور غلام اسلم کی سوار ہونے کی باری آ گئی. غلام گڑ گڑایا، لجاجت سے ادب سے منت کی، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، باری تمہاری ہے، یہ منزل تمہاری ہے سفر کرنے کی، اوپر بیٹھنے کی، سوار ہونے کی. عرض کرتے ہیں آقا اب آگے آخری منزل ہے، یہ وہ دیکھیں گے وہ عیسائی، وہ کیا سوچیں گے؟ کیسا حکمران ہے، 24 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر مالک حکمران. تو یہ غلام بیٹھا ہوا ہے سواری کے اوپر، یہ نکیل پکڑ کے جا رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ آقا یہ کم از کم میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ جو مرضی کریں میں نے نہیں بیٹھنا. فرمایا اسلم یہ تو تمہیں بیٹھنا ہی پڑے گا، حق تمہارا ہے، میں کیسے تمہارا حق جو ہے حق تلفی کر سکتا ہوں؟ اور فرمایا یہ میرا حکم ہے، تم نہیں بیٹھنا ہے اوپر. اور چلتے چلتے جوتا بھی ٹوٹ گیا. یہ نہیں کیا اسلم سواری پہ بیٹھا جوتی بھی میری پھاڑ لیں، نہیں، ہاتھ میں جوتا، نکیل. انہوں نے دیکھا فوراً ہی پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکارا سچا غلام آ رہا ہے. نیچے اترے، بغیر لڑائی کی چابیاں حوالے کر. اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور ان کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اپنے ماتحتوں کے بارے کیا تھا؟ اگر کوئی غلام، کوئی ماتحت ذاتی، یعنی کسی کا غلام بھی، کسی کا ماتحت بھی، کسی کا خادم بھی آپ کو جو کی روٹی بنا کے اس پہ دعوت دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ فرماتے. اور مدینے کی کوئی ادنا سے ادنا خادمہ جس گلی میں جہاں چاہتی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے بات کر لیتی ہے، آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ پیچھے ہٹو، ادھر آ کے بات کرنا، نہیں. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہر روز کا یہ آپ کا معمول ہوتا تھا. مدینہ کے خدام، مدینہ کے جو ہے جتنے خادم تھے، وہ اکٹھے ہو کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کے طور پہ اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کے آتے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیں گے تو برکت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب سخت سردی ہوتی، انتہائی شدید سردی کا موسم ہوتا، اس وقت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ ڈبوتے. اور یہ تو بڑی مثالیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی اپنے جو ہے ملازم کے گھر میں کبھی اسے خود کہہ دیں کہ یار کھانا بناؤ میں آ رہا ہوں، ہم تو خوشی غمی میں بھی شامل ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے.
اللہ تعالی ہمیں نرم فرما دے. جب نرم ہو جائیں گے تو دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی, کیونکہ یہ آخری وصیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے نظی بیان, اور نظی بیان کی عدالتوں کے اندر کس قدر اہمیت ہے آپ سمجھتے ہیں. قطع نظر اس کے, ہمارا کوئی بزرگ, کوئی ہمارا بڑا وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے, اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو. اور رسول اعظم وصیت کر جائیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما جائیں تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. یہ دونوں کام ہمارے اوپر فرض کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ہجرت مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ جو تھی مختصر انداز میں بیان کی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہجرت سے آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گاہے بگاہے یہ یوٹیوب پہ اوپر یہ میرے خطبات جو ہیں یہ سیرت النبی کے 1 نمبر 2 نمبر اسی سیریل جو وائز جو ہے وہ آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق